گھڑی کی ساری کہانی اور پیچھے اس کے سارے نون لیگ اور ڈرٹی ہیری بھی تھا. انہوں نے کہانی بنائی میرے اوپر کہ جی میں نے وہ گھڑی کا جو کیا. اب اگر مجھے پاکستان کی، میں نے کیس تو یہاں بھی کروں گا، لیکن پاکستان کی عدالتوں میں مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مجھے یہاں انصاف نہیں ملے گا. اس لیے میں امریکہ جا رہا ہوں، اس کے اوپر کیس کر رہا ہوں. میں برطانیہ اس کے اوپر کیس کر رہا ہوں. یہ جیو اور شکیل الرحمان اس کا یہ جو گروپ ہے، اور میں دبئی میں کیس کر رہا ہوں. اور میں آج آپ کو کہتا ہوں کہ میں کیوں وہاں کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے مجھے انصاف ملے گا وہاں. مجھے پتا ہے کہ اس نے جو میرے اوپر یہ میری عزت کی توہین کی ہے، مجھے پتا ہے کہ وہاں ان کی عدالتوں میں، کیونکہ میرا کیس لڑا ہوا ہوں وہاں. بہت بڑا کیس ہوا تھا میرا اور ایئن بوتھم کا برطانیہ کی عدالت میں. وہ مین ہیڈ لائنز کیس تھا. 3 ہفتے وہ کیس چلا تھا. مجھے پتا ہے وہاں عدالتیں کیسے چلتی، اور وہ بھی یہی تھا، ہرجانہ کا کیس تھا. تو مجھے تو پتا ہے وہ کیسے چلتا ہے. اور مجھے پتا ہے کہ جو اب انہوں نے جو کیا ہے، اس کے اوپر جو ہرجانہ ہوگا، اس کے اوپر جو ڈیمیجز ہوں گے، میں اس لیے چاہتا ہوں کہ پاکستانی قوم دیکھے گی کیا ہوگا. اور میں اس لیے چاہتا ہوں کہ ہمیں بھی یہاں دیکھنا چاہیے، ہماری عدالتوں کو بھی، کہ ہم کیوں یہ نہیں کر سکتے، کیوں نہیں لوگوں کی عزت کی حفاظت کر سکتے. کیوں ایک ملک کے ایکس پرائم منسٹر کے اوپر اس طرح گند اچھالا جائے، کسی کے اوپر بھی، کسی انسان پہ بھی. لیکن یہاں تو کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے. اور یہ ہے، اس کو میں کہتا ہوں کیوں وہ خوشحال ہے ملک. کیونکہ آپ اور تو چھوڑے نا دنیا میں سرمایہ کار، جو آپ کے جو پاکستان کی بزنس آج مغرب میں ہیں، جو یورپ میں ہیں، جو امریکہ میں ہیں، جو دبئی میں ہیں، آپ ان سے پوچھیں نا پاکستان آگے کیوں نہیں سرمایہ کاری کرتے. ہمارا 1 کروڑ ہے پاکستانی باہر بیٹھا ہوا. اگر 5 لاکھ پاکستانی باہر بیٹھے ہوئے فیصلہ کر لیں کہ ہم نے پاکستان میں آ کے سرمایہ کاری کرنی ہے، آپ یہ یقین دیں، یقین سے میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہاں اتنا ڈالر آ سکتا ہے پاکستان میں کہ ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے اپنے اوورسیز پاکستانی اگر یہاں پاکستان میں سرمایہ کاری کرنی شروع کر دیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہ ہو کہ ہم بھاگے پھر رہے ہیں، کبھی یہاں پیسے مانگ رہے ہیں یا ہمارے روپیہ گر رہا ہے. لیکن وہ آتے کیوں نہیں ہیں؟ ان سے پوچھیں کہ کیوں نہیں وہ پاکستان میں آ کے سرمایہ کاری کرتے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوگا، ایک انگریزی کا لفظ ہے کانٹریکٹ انفورسمنٹ. ان کو یہ خوف ہوتا ہے کہ اگر ان سے یہاں کوئی فراڈ ہوگا تو یہاں ان کو کوئی تحفظ نہیں ملے گا. یہاں اگر وہ پلاٹ بھی خریدتے ہیں تو ان کے اوپر بھی قبضے ہو جاتے ہیں. میں جب باہر جاتا تھا پیسے اکٹھے کرنے کے لیے بیرون ملک پاکستانیوں سے، شوکت خانم کے لیے، نمل کے لیے، تحریک انصاف کے لیے، تو میرا جب ان سے میں ملتا تھا، اور اب سے نہیں 30 سالوں سے بات کر رہا ہوں، ہمیشہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے پلاٹوں کے اوپر قبضے ہو جاتے ہیں اور وہ کیس پھنس جاتا ہے جا کے عدالت میں. اور پھر وہ آخر میں ہمیں وہ قبضہ گروپ آگے کہتا ہے اچھا جی جو پلاٹ کی قیمت تھی 1000 روپے، وہ کہتے ہیں جی یہ 100 روپے لو اور جان چھوڑو. یہ اتنے پاکستانیوں سے ہوا ہے. تو جب پلاٹ ہی نہیں وہ خرید سکتے اس ملک میں، اور ان کو خوف ہے کہ اس کے اوپر بھی قبضہ ہو جائے گا، تو سرمایہ کاری کون کرے گا؟ تو ہمارے ملک کا جو مستقبل ہے، وہ جدھر یہ لے آئے ہیں پاکستان کو، جو ہمیں کھڑا کر دیا، دیوالیہ نکال دیا ہمارا ان 7 مہینے میں. اب جو آگے ہم نے ملک کو جب اٹھانا ہوگا، تو اس کے لیے ہمیں اپنے ملک میں قانون کی بالادستی قائم کرنی ہوگی. یہ جو بڑے بڑے ڈاکو جو ہر باری چوری کر کے اور این آر او لے لیتے ہیں، یہ کسی مہذب معاشرے میں اس کا تصور نہیں ہے کہ انہوں نے قانون پاس کیا اسمبلی سے، اور سارے جن کے اوپر کیسز تھے نیب میں، وہ باقاعدہ شکے ہیں جس میں بڑے بڑے ڈاکو بچ رہے ہیں. اس میں زرداری کسی میں بچ رہا ہے، مریم کسی میں بچ گئی ہے، جو اور ان کے لوگ پھنسے ہوئے تھے سب بچ رہے ہیں. 1100 ارب روپیہ جو اس قوم کو آنا تھا، وہ سارا انہوں نے ہضم کر لیا ہے قانون بدل کے، اپنے آپ کو فائدہ، اپنے آپ کو این آر او دے کے. تو جب طاقتور چوری کر کے بھی نہیں پکڑا جائے، کمزور کو تحفظ نہ ملے، وہ قوم آزاد نہیں ہوتی، وہ اپنی آزادی کھو بیٹھتی ہے. جس طرح حضرت علی کا قول ہے کہ وہ نظام نہیں چل سکتا. اور یہ ہمارا نہیں ہے، یہ سارے غریب ملکوں کا یہی کہانی ہے.
تو اس لیے یہ دوسری چیز ہے، یہ ہماری جدوجہد چلے گی طاقتور کو قانون کے نیچے لانے کے لیے، اور یہ چلتی رہے گی، یہ مارچ سے آگے چلتی جائے گی، یہ تو تحریک چلتی جائے گی جب انشاءاللہ جب تک حقیقی طور پہ اپنے ملک کو آزاد نہ کریں۔ اب میں دو تین اور آخر میں باتیں کرتا ہوں، ڈیٹ، کیونکہ میں نے آپ کو ابھی ڈیٹ دینی ہے کہ ہم نے کس دن انشاءاللہ اسلام آباد سب نے پہنچنا ہے، پنڈی پہنچنا ہے کس دن، وہ میں آپ کو بھی ڈیٹ دینے لگا ہوں۔ لیکن میں آج 7 مہینے ہو گئے ہیں ہماری گورنمنٹ کو ہٹائے، تو میں آج اپنی جو طاقتور ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جن کے پاس طاقت ہے، جو اس ملک کو کسی طرف بھی لے جا سکتے ہیں، پازیٹو بھی لے جا سکتے ہیں، نیگیٹو بھی لے جا سکتے ہیں، تو میں ان سے آج ایک سوال پوچھتا ہوں۔ میرا یہ سوال ہے، اور کیونکہ مجھے اس کا کوئی جواب آیا نہیں ابھی تک، کہ یہ لوگ جو 2 خاندان تھے، جنرل مشرف نے ان کو ہٹایا جب 99 میں، تو 2 دفعہ یہ کرپشن میں 90 کی دہائی میں نکل چکے تھے، اور کیسز کرپشن کے انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر بنائے تھے۔ نون لیگ کہتی تھی پیپلز پارٹی کرپٹ ہے، نواز شریف کرپٹ ہے، وہ کہتی تھی زرداری کرپٹ ہے۔ زرداری کو جیل میں نواز شریف نے ڈالا، اور پھر ان دونوں کو مشرف نے ہٹا دیا، اور لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی اور کرپشن پہ ہٹایا۔ اس کے بعد انہی کو جنرل مشرف نے این آر او دے دیا، اور اس کے بعد انہوں نے 10 سال جو ملک سے کیا ہے، 4 گنا زیادہ قرضہ بڑھا دیا۔ لوگوں نے ان کے غصے میں مجھے ووٹ دی 2018 میں۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ وہ کیا چیز تھی کہ ایک دم 3.25 سال کے اندر یہی لوگ پتہ نہیں کس میں نہا کے آئے کہ یہ ایک دم ٹھیک ہو گیا اسٹیبلشمنٹ کے لیے، اور اس کے بعد یہ ہمارے اوپر پھر مسلط ہو گئے۔ چلے مانتے ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نے کوئی اس کے اوپر سازش نہیں کی، لیکن روک تو سکتے تھی نا، جانتے تو تھے ان کا ماضی۔ کیا ان کا ماضی نہیں پتا تھا؟ فائلیں تو ساری پڑی ہوئی ایجنسیز کے پاس ان کی چوری کی، سب کچھ تو، کیونکہ میں 3.5 سال پرائم منسٹر تھا، مجھے پتہ ہے کہ ساری ڈیٹیلز ہماری ایجنسیز کے پاس پڑی ہوتی ہیں کہ ان کی چوری انہوں نے کتنی کی، تو وہ تو سب پتا تھا۔ تو وہ کیا چیز ہوئی کہ ان کو پھر ہمارے اوپر مسلط کر دیا؟ بیرونی سازش کامیاب ہو ہی نہیں سکتی جب تک اندر ان کی مدد نہ ہو۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ اب 7 مہینے کے بعد کوئی ایک بھی مجھے چیز بتائیں کہ انہوں نے ملک کے اندر بہتری کی ہو، مجھے ایک چیز بتا دیں۔